بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل قرآنی قصہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم قرآن مجید کے ایک عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام کا ایمان افروز قصہ سنیں گے، قرآن مجید کی روشنی میں، جو ہمیں اللہ کی اطاعت، صبر اور نافرمانی کے انجام کا سبق دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ قوم سمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی۔ یہ لوگ نہایت طاقتور تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر مضبوط گھر بناتے تھے، مگر اپنی طاقت اور دولت کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف آیت 73 میں آپ علیہ السلام نے قوم کو نصیحت کی کہ شرک چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف آیت 73 میں لیکن قوم کے سرداروں نے انکار کر دیا۔ قوم کے سرداروں نے تکبر کے ساتھ کہا، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو جس کے ساتھ صالح کو بھیجا گیا ہے؟ سورہ الاعراف آیت 75 میں اور انہوں نے ایمان لانے والوں کو کمزور سمجھا اور کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ قرآن مجید میں 2 مقامات پر قوم سمود کا ذکر آتا ہے کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے اور تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھروں میں بدل لیتے ہو۔ سورہ الاعراف آیت 74 میں، سورہ الشورى آیت 149 میں۔ قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا اور شرط رکھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اللہ کے حکم سے ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک نشانی۔ سورہ الاعراف آیت 73 میں، اور پہاڑ کی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اونٹنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا، اس کے لیے 1 دن پانی پینے کا ہے اور تمہارے لیے 1 مقرر دن۔ سورہ الشورى آیت 155 میں، 1 دن یہ پانی پیے گی اور 1 دن تم پانی لو گے، اور فرمایا اسے نقصان نہ پہنچانا، اللہ کی اونٹنی کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا۔ سورہ ہود آیت 64 میں قوم کے سرکش لوگوں نے نافرمانی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا، بس انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ سورہ الاعراف آیت 77 میں، اور حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں۔ سورہ ہود آیت 65 میں حضرت صالح علیہ السلام نے آخری وارننگ دی، 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تیسرے دن اللہ کا عذاب آیا، ایک زوردار جھنکار آئی، زمین لرزا اٹھی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو انہیں زبردست جھنکار نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود آیت 67 میں، بس زلزلے نے انہیں آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر رہ گئے۔ سورہ الاعراف آیت 78 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور ہم نے صالح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دی۔ سورہ ہود آیت 66 میں حضرت صالح علیہ السلام کے آخری الفاظ، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ سورہ الاعراف آیت 79 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرمائی۔
اللہ کے حکم کی نافرمانی تباہی ہے، نجات صرف ایمان اور اطاعت میں ہے۔ معجزات کا انکار دلوں کی سختی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔